اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى ما لكم كيف تحكمون درود بھیجیے اللهم صل على محمد وآل محمد مومنین کرام ایک ناقابل انکار حقیقت ہے جس کا کوئی مسلمان جو قرآن کو اپنا آسمانی کتاب ہدایت سمجھتا ہے وہ اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کلام پاک میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے اور رسول اور اہل بیت رسول کی معتبر و مستند روایات میں بھی آپ کو یہ حقیقت ملے گی، اور وہ یہ کہ انسان کے اعمال برائیوں اور نیکیوں کا موازنہ ہوگا روز قیامت، اور اس موازنہ کے نتیجے میں انسان نے اپنے انجام تک پہنچنا ہے۔ سورہ طارق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمِئِذٍ الْحَقُّ، روز قیامت اعمال کا تلنا برحق ہے۔ سورہ قاریعہ میں ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ یہ قرآن میں اللہ نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ اعمال تلیں گے۔ دین کی بہت ساری باتوں پر سربستہ ایمان لانا ضروری ہے۔ ہماری جو فہم یا وہ تعقل کا جو دائرہ کار ہے وہ محدود ہے، ان حقائق کو گہرائی میں جا کے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ سربستہ طور پر ایمان لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خدا کو بھی ہم نے اس طرح نہیں پہچانا جیسا وہ ہے، کیوں؟ خدا لامحدود ہے۔ خدا جو کہ عین علم ہے وہ لامحدود ہے، خدا جو عین قدرت ہے وہ لامحدود ہے، خدا جو عین حیات ہے وہ لامحدود ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں اتنا جو ہے نا آپ کا دلیا کی طرح وہ اتنا زود حاضر نہیں ہے کہ خدا کا علم، خدا کی قدرت، لیکن مسلمات مکتب تشیع میں سے، مکتب تشیع کے قابل فخر امتیازات میں سے یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا، خدا کی دو قسم کی صفتیں ہیں۔ ان دو قسم کی صفتوں کو امیر المومنین نے صرف ارسطو بطن یعقوب سینا کے لیے بیان نہیں کیا ہے، یہ گجرات کے مومنین کے لیے بھی بیان کیا ہے۔
हमने समझना है। वाजिब है कि अमीर मोमिन के कलाम को, ये और बात है हमारी बदकिस्मती है कि हमारा हाजिमा बिगाड़ दिया गया है और हमें इस काबिल नहीं छोड़ा गया कि हम अली के पहले खुतबे को समझ सके। हम सिर्फ खैबर, खंदक, बदर और हुनैन को समझ सकते हैं, बस अली का खुतबा हम नहीं समझ सकते। अली ने बयान फरमाया है तो इसको हमें समझना है। खुदा की सिफात दो किस्म की हैं, सिफात ज़ात, सिफात फ़िअल। इतना आसान करके बताऊंगा, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ठीक है। सिफात ज़ात खुदा की उन सिफात को कहते हैं जो एक लम्हे के लिए भी खुदा की ज़ात से जुदा न हो सके, बल्कि वो सिफात ऐन खुदा है। वो कौन सी है? इल्म, कुदरत, हयात, इदराक, ये सिफात ज़ात कहलाते हैं। ये ऐन खुदा है। सिफात दूसरी सिफात जिसको सिफात फ़ेल कहते हैं, यानी आप उनको खुदा से जुदा तसव्वुर कर सकते हैं। खुदा से जुदा तसव्वुर, खुदा की ज़ात थी, ये सिफत नहीं थी। आप ये नहीं कह सकते कि खुदा की ज़ात थी लेकिन उसका इल्म नहीं था, ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो ऐन इल्म है। खुदा की ज़ात थी, कुदरत नहीं थी। खुदा की ज़ात थी, हयात नहीं थी, ऐसा नहीं कह सकते। वो ऐन इल्म है, ऐन हयात है और ऐन कुदरत है। हाँ, मैं और आवा साहब हम थे, हमें वो ज़रबा ताकि गर्दन नहीं आती थी। बाद में मदरसे में हमारे वालिदैन ने डाला, उधर मेहनत की, फिर जाके ये नजासात है, ये मुतहरात हैं, फलां। हम थे, इल्म नहीं था। आपने भी जो कुछ किया हो, मैट्रिक किया है, FA किया है, AA किया है, PhD किया है, आप थे, लेकिन MA लेवल या PhD लेवल के मालूमात आपके पास नहीं थे। खुदा ऐसा नहीं है। उसकी ये जो सिफतें हैं, एक लम्हे के लिए भी आप खुदा की ज़ात से उनको जुदा नहीं कर सकते। वो ऐन इल्म है, वो ऐन कुदरत है और ऐन हयात है। लेकिन दूसरी सिफात जो खुदा की ज़ात से जुदा हो सकती हैं, खुदा खालिक है। हम कह सकते हैं खुदा की ज़ात थी लेकिन खालिक नहीं था। खुदा खालिक कब कहलाया? जब उसने नूर मोहम्मद को पैदा किया। नूर मोहम्मद जो नूर अली एक है, उनको पैदा करने से पहले खुदा की ज़ात थी, वो खालिक नहीं कहलाता था। जब खलक किया फिर वो खालिक कहलाया। अच्छा जी, राज़िक़ खुदा की ज़ात थी, अभी किसी को पैदा ही नहीं किया था और पैदा कर उसको रिज़्क़ रोज़ी भी नहीं थी, तो वो राज़िक़ नहीं था। पैदा करके उसको रिज़्क़ रोज़ी दी, फिर वो कहलाया राज़िक़। वही जिंदगी देने वाला। अभी किसी को जिंदगी नहीं दी थी, वो वही नहीं था। जब किसी को जिंदगी दी, वो वही जिंदगी देने वाला कहलाया। उसकी ज़ात थी लेकिन मुमीत, मारने वाला, वो नहीं कहलाता था। किसी को जिंदगी दे के उससे जिंदगी वापस ली, तब वो मुमीत कहलाया। ये जो पहले ना इल्म, कुदरत, हयात, ये ऐन खुदा है। एक लम्हे के लिए भी खुदा की ज़ात से आप उनको जुदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐन खुदा है। इल्म खुदा खुद खुदा है। अमीरुल मोमिनीन का एक फरमान है, जिसको समझ में आए ना, घर जाके शुक्राने का 2 रकात नमाज़ पढ़े। आलिमुन ला बिइल्मिन, मैं और आप इल्म की वजह से आलिम हैं। अमीर वो फरमाते हैं खुदा इल्म की वजह से आलिम नहीं है, खुद इल्म है। खुदा कुदरत की वजह से कादिर और तवाना नहीं है,
خدا خود قدرت ہے، ہم حیات کی وجہ سے حی اور زندہ ہیں، خدا حیات کی وجہ سے نہیں، وہ خود حی ہے، ہاں وہ خود حیات ہے، اللہ کی ذات خود حیات ہے۔ پتہ چل گیا نا؟ خدا عین علم، قدرت خدا۔ اچھا اسی طرح خدا کی قدرت اور خدا کا علم یہ بھی ایک چیز ہے، کیونکہ جب علم خدا عین خدا ہے، قدرت خدا عین خدا ہے، تو پھر علم خدا اور قدرت خدا بھی ایک چیز ہے، دو چیزیں نہیں ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں جس کو آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ بیٹے جفت کسے کہتے ہیں؟ جفت جو دو برابر تقسیم ہو سکے اس کو جفت کہتے ہیں۔ دو بھی جفت ہے، چار بھی جفت ہے، چھ بھی جفت ہے، 8 بھی جفت ہے، 10 بھی جفت ہے نا، ہے نا۔ اور تاب کسے کہتے ہیں؟ جو دو برابر تقسیم نہ ہو سکے، 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15 وغیرہ وغیرہ۔ اچھا ان سے پوچھتے ہیں نا جو ہماری لائیو کر رہے ہیں، 4 کسے کہتے ہیں؟ 4 کس کو کہتے ہیں؟ 4 کی تعریف کریں آپ ذرا۔ نہیں 4 میں جفت کی بات نہیں کر رہا ہوں، 4 جو فگر ہے نا وہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ایک عدد ہے جو 3 اور 5 کے درمیان میں ہے، یہی کہہ سکتے ہیں نا۔ 2 ایک عدد ہے 1 اور 3 کے درمیان، اس کو 2 کہتے ہیں۔ ایک عدد فگر ہے 5 اور 3 کے درمیان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ 4۔ جفت کسے کہتے ہیں؟ جو دو برابر تقسیم ہو سکے۔ اچھا آپ نے دیکھا 4 کی ڈیفینیشن الگ ہے، لفظی وضاحت الگ ہے، جفت کی الگ ہے، لیکن ذہن کے باہر جو 4 ہے وہی جفت ہے، جو جفت ہے وہی 4۔ ٹھیک ہے جی؟ اللہ اس کا ایک تصور ہے، لیکن علم اس کا تصور اور ہے، لیکن ہمارے ذہن سے باہر جو ذات خدا ہے وہی علم خدا ہے، جو علم خدا ہے وہی ذات خدا ہے۔ جی اس کی گہرائی میں جانا یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ایک روایت کافی علماء کرام سے میں نے سنی ہے، آپ سنتے رہتے ہو، میں نے ابھی تک اس کی سند کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں کی کہ رسول خدا نے امیر المومنین سے فرمایا یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت، خدا کو یا میں نے پہچانا ہے یا تو نے پہچانا ہے، وما عرفنی الا اللہ وانت، مجھے میری حقیقت محمدی کو یا خدا نے پہچانا ہے یا تو نے، وما عرفک الا اللہ وانا، اور تجھے یا خدا نے پہچانا ہے یا کیوں؟ خدا کا محدود ہے، ٹھیک ہے نا؟ خدا کا میرے اور آپ کے سمجھ سے باہر ہونا یہ قابل فہم ہے۔ خدا جو کہ عین علم، عین قدرت، عین حیات ہے، وہ محدود ہے۔ ہم کتنے بھی مغز متفکر ہوں، کتنے بھی ذہین اور پرلے درجے کے ہوشیار ہوں، ہماری عقل سوچ کا دائرہ کار محدود ہے، کبھی بھی محدود لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتا، ہمارے فہم سے بالاتر ہے۔ لیکن علی اور محمد کی ذات کو سمجھنا وہ بھی ہمارے پاس سے باہر ہے۔ یہ کیوں علی کو میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے؟ میں امیر المومنین کا جو ایمان کا درجہ یا پیمانہ ہے نا، اس کی ایک جھلک کی طرف اشارہ کرتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ علی کو سمجھنا کہ میرے اور آپ کے بس سے باہر کیوں ہے۔ ماشاءاللہ درود بھیجیے۔ اچھا جی، اس وقت میں آپ کے سامنے حسینیہ امام بارگاہ کی منبر پر بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کو
ہاں موسوی صاحب کو کتنے فیصد یقین ہے کہ میں فلاں ہوں؟ 100% نا. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، لائٹ بھی ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور مجھے دیکھ کے آپ کو 100% یقین ہے کہ یہ فلان ہے، یہ ممبر ہے، یہ در و دیوار ہے، یہ چھت ہے، یہ لائٹیں ہیں، یہ پنکھے ہیں، یہ کیمرے ہیں. ایسا ہے نا؟ اسی طرح میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، مجھے 100% یقین ہے کہ یہ میرے سامنے دائیں طرف فلان بزرگ ہیں، سامنے فلان بزرگ ہے، وہ فلان بزرگ ہے، مجھے 100% یقین ہے. اسی طرح باہر جائیں، موسم صاف ہو، دن کا ٹائم ہے، سورج کو دیکھتے ہیں، رات کا ٹائم ہے، چاند کو دیکھ کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، ان کو دیکھ کے ہمیں 100% یقین ہوتا ہے یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، اور یہ ستارے ہیں. نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں یہ جن چیزوں کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے تمہیں ان کا یقین ہوتا ہے نا، علی کو خدا کا اس سے زیادہ یقین ہے. ادھر نہ دیکھیں نا بھائی وہ ایسی وہ ٹھیک کر رہے ہیں، آپ نے تو ٹھیک نہیں کرنا، غلط کر رہے ہیں. یہ ایسے مسائل نہیں ہے کہ توجہ ادھر رہے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے. اللہ کی ذات ان چیزوں سے زیادہ علی کے لیے آشکار ہے جن کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے 100% یقین رکھیں. سربست طور پر ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کی حقیقت تک ہماری رسائی ممکن نہیں ہے. جو ہمارے بس میں ہے وہ معرفت اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرماتا ہے، وہ معرفت ہم سے قبول فرماتا ہے. تفصیل میں جانا نہ ہماری ذمہ داری ہے نہ ہمارے بس میں ہے. دین کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں، سربست طور پر ہم نے ایمان لانا ہے، گہرائی میں جا کے سمجھنا میرے اور آپ کے بس سے باہر ہے. ہم اپنے دین مدارس میں عقائد کی کتاب پڑھاتے ہیں، اس کا نام ہے عقائد امامیہ. محمد رضا مظفر نے لکھی ہے، اس اردو میں ترجمہ بھی ہوا عقائد امامیہ. اس میں امام محمد باقر علیہ السلام کی اس قول کو کتاب لکھنے والے نے اپنے متن کا حصہ بنا دیا ہے. امام محمد باقر نے اس قول کو فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے گا، فرماتے ہیں دیکھو خدا دکھائی نہیں دے سکتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اہل سنت، تمام اہل سنت برادران، ان کا عقیدہ ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ نظر آئے گا. معراج کے سفر میں آن حضرت نے اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا، ان کا آپس میں اختلاف ہے. میں تو بیٹھا ہوں نا، بڑی تفصیل کے ساتھ بحث ہوئی ہے. اہل حدیث کے مولانا تھے ہماری میٹنگ میں، انہوں نے کہا کہ حضرت نے معراج کے سفر میں خدا کو نہیں دیکھا. باقی دیوبندی اور کیا کہتے ہیں بریلوی علماء نے کہا نہیں دیکھا ہے، رسول خدا نے دیکھا ہے. جو اہل حدیث تھے نا، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ نہیں دیکھا، انہوں نے کہا ام المومنین سے پوچھا گیا کہ بھئی معراج سے واپس آ کے وہ کچھ نہ کچھ تو رپورٹ دی ہوگی نا ام المومنین کو، گھر میں رہتی تھی، میں نے اللہ کو دیکھا، اس کا چہرہ ایسا تھا. ام المومنین سے پوچھا گیا کیا آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ رسول خدا نے معراج کے سفر میں اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ ام المومنین نے فرمایا مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں ان حضرت نے آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. انہوں نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی. وہ یدرک الابصار، وہ آپ کی نگاہوں پر اس نے نظر رکھا ہوا ہے. کوئی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی. کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا جسم ہو، بدن ہو، جس میں لمبائی ہو، گہرائی ہو، چوڑائی ہو. خدا کا جسم ہی نہیں ہے، وہ کس طرح دکھائی دے گا؟ یہ
بڑی دلچسپ بحثیں میری ان سے ہوتی رہی ہیں. میں نے کہا کہ اچھا وہ کہتے ہیں خدا کا جسم نہیں ہے، کم از کم علمی نشستوں میں کہتے ہیں کہ خدا کا جسم نہیں ہے، لیکن دکھائی دے گا قیامت میں، سب کو دکھائی دے گا. اور بات کے مطابق معراج کے سفر میں آپ حضرت نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. میں نے کہا دیکھو کسی چیز کی دکھائی دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا جسم، ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ بھئی خدا کا جسم نہیں ہے تو پھر کس طرح نظر آئے گا؟ وہ ایک صاحب کہنے لگے نہیں نجفی صاحب، کسی چیز کے دکھائی دینے کے لیے اس کا جسم ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا موجود ہونا کافی ہے. اس کا جسم ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا موجود ہونا کافی ہے. اچھا میں نے کہا ہم مسلمان ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم عقل رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ ہم عقلاء ہیں نا. امیر المومنین نے بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، ان کو صرف عقل دی، حیوانی خواہشات ان میں نہیں رکھی. مال مویشی کو پیدا کیا، ان میں حیوانی خواہشات کو رکھا، لڑنا بھیڑنا کھانا پینا غصہ آنا جنسی خواہش وغیرہ، ان کو عقل نہیں دی. وخلق الانسان ورکب فیہ العقل والشہوہ، انسان کو پیدا کر کے وہ عقل بھی دی جو فرشتوں کو دی تھی، اور وہ حیوانی خواہشات بھی رکھتی انسان کے اندر. فمن غلب عقلہ شہوتہ، جو جس کی عقل اس کی خواہشات حیوانی کو شکست دے وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، اور جس کی حیوانی خواہشات اس کی عقل کو شکست دے وہ مال مویشی سے بدتر ہو جاتا ہے. عقل ہے نا، مسلمان کے نزدیک عقل موجود ہے. آج تک آپ نے اپنی یا کسی اور کی عقل دیکھی ہے؟ اگر دکھائی دینے کے لیے موجود ہونا کافی ہوتا عقل بھی دکھائی دیتی. بھئی روح، ایک غیب کا منکر کمیونسٹ کو کہتا ہے کہ روح نامی کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ ہے یہی ظاہری بدن ہے، خون ہے، ہڈیاں ہیں، پٹھے ہیں، خلیے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم الحمدللہ روح کے قائل ہیں. کہتے ہیں فلاں کی روح قفص روح سے پرواز کر گئی. ہمارے سامنے وہ آخری چیز لے کے دم توڑتا ہے. ہم نے تو اس کے جسم کے کسی حصے سے کوئی نیلی پیلی چیز روح نام کی نکلتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا. اگر موجود ہونا دکھائی دینے کے لیے کافی ہوتا روح بھی نظر آتی، عقل بھی نظر آتی. جی بھئی یہ کشش ثقل کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا. وہ کیا نام تھا جس نے سب سے پہلے کشش ثقل کا انکشاف کیا؟ نیوٹن. بھئی وہ سیب کے درخت کے نیچے بیٹھ کے سائے مطالعہ کرتا ہے. ایک سیب وہ اوپر ٹہنی سے جدا ہوتا ہے اور جدا ہونے کے بعد اوپر بھی نہیں جاتا، دائیں بائیں بھی نہیں جاتا، ایسی فضا میں معلق بھی نہیں رہتا، نیچے آتا ہے. وہاں سے اس کا اندازہ لگایا زمین میں کشش ثقل ہے جو نظر بھئی ہے تو نظر آئے نا. اگر دکھائی دینے کے لیے موجود ہونا کافی ہو، عقل کو بھی دکھائی دینی چاہیے، روح کو بھی دکھائی دینا چاہیے، فرشتہ کو بھی دکھائی دینا چاہیے، کشش ثقل کو بھی دکھائی دینا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک جسم نہ ہو وہ آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. خدا کا نہ دنیا میں جسم ہے نہ آخرت میں جسم ہے. نہیں آ سکتا. امام فرماتے دیکھو خدا وہ تمہیں دکھائی نہیں دے سکتا، مگر تم ہماری دعاؤں کو پڑھ کے، ہمارے خطبوں کو پڑھ کے، اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے خطبوں کو پڑھ کے، سید سجاد کے صحیفہ سجادیہ کو پڑھ کے تم نے اپنے ذہن میں خدا کا ایک تصور کر رکھا ہے نا. ہم میں سے ہر ایک نے اپنے معلومات کے مطابق خدا کا ایک تصور کر رکھا ہے نا. یہ جو آپ کو میں نے بتایا یہ فلاں صفات ثبوتیہ ہے، یہ سلبیہ ہے، یہ عین ذات ہے، یہ زائد وردات ہیں، یہ صفتیں خدا سے جدا نہیں ہوتی، یہ صفتیں خدا سے جدا ہو سکتی ہیں. ان کو سن کے پڑھ کے تم نے ایک تصور کیا ہوگا یقیناً اللہ تعالیٰ کا. لیکن فرماتے ہیں کلما توہمتموہ بے ادق معانی ہے. جتنی بھی گہرائی میں جا کے
خدا کا تم تصور کرو وہ خدا نہیں ہے. فَهُوَ مَخْلُوقٌ لَكُمْ مَرْدُودٌ إِلَيْكُمْ، وہ تمہاری عقل کی پیداوار ہے، خدا کی ذات تمہارے فہم سے بہت بلند ہے. ٹھیک ہے جی، سربستہ ایمان لانا کافی ہے. سربستہ. اچھا یہاں تک ہم کس لیے پہنچ گئے؟ والمیزان حق، اعمال کا تلنا برحق ہے، لیکن کس طرح تلیں گے اس کو تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل میں جا کے سمجھنا نہ میرے اور آپ کے پاس میں ہے، نہ اس کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے. اتنا سمجھے کہ روز قیامت نیکیوں کا برائیوں کا موازنہ ہوگا تو جس کا پلہ بھاری ہوگا اس کے مطابق اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہے فَلَهُ عِيشَةٌ رَاضِيَةٌ، ایسی زندگی اس کو نصیب ہوگی جس پر وہ راضی ہوگا، اور جس کا برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا نیکیوں کا ہلکا فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا پتہ حاویہ کیا چیز ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، گرم آگ کا نام ہے. جی ہمیں نہیں پتا. ساری زندگی کے اعمال تلیں گے، ساری زندگی 70 سال 80 سال 90 سال ساری زندگی کے اعمال تلیں گے. اچھا وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا؟ اس کا ایک پلڑا پنجاب جتنا ہوگا، پاکستان جتنا ہوگا. اور پھر یہ گفتگو تلے گی نا، یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ ایک عمل ہے، یہ بھی تلے گا. آپ جو بیٹھ کے سن رہے ہیں یہ بھی ایک عمل ہے، یہ بھی تلے گا. وہ گفتگو کی وہ فضا کا حصہ بن گئی. یہ کیا تلے گا؟ بچہ کیا ہے کہ تلے گا؟ آپ نے گفتگو سنی ہے، یہ سماعت کے ذریعے آپ نے کام کیا ہے، اس میں سے کیا بچا ہوگا تو کیا تلے گا ادھر؟ اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. بعض ہمارے علماء کرام کہتے ہیں یہ ترازو ہے نا، دو ترازو کے دو پلڑے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے. ورنہ کوئی اتنا بڑا ترازو ہو، ہاں ایک ترازو پنجاب کے برابر ہو، ایک سندھ کے برابر ہو، اور اس میں زندگی بھر کے اعمال کو رکھا جائے اور ایک فرشتہ اس کو اٹھائے، ہاں یا وہ بیٹری والی جو ہے نا ترازو ہے، ہاں وہ جس میں مطلب کلو اور گرام آتے ہیں، ہاں اس طرح نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ترازو کا مطلب خدا کا علم ہے. ترازو کا مطلب خدا آپ کو لے جائے پہلی فرصت میں امیر المومنین کے حرم کی زیارت کے لیے. امیر المومنین کی زیارت میں بہت سارے القاب ہیں، ان میں سے ایک السلام علیک یا میزان الاعمال، کے اعمال کے میزان. ہم تفسیر میں نہیں جا سکتے، میری گفتگو تلے گی، ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے. میری گفتگو تلے گی، یہ میری گفتگو حق اور سچ ہے، یعنی قرآن اور اہل بیت کے اقوال کے مطابق ہے. یہ میری گفتگو نیکیوں والے پردے میں رکھی جائے گی. اور اگر خدا نہ خواستہ قرآن کے خلاف ہے، اہل بیت کے اقوال اور ان کی سیرت کے خلاف ہے، یہی گفتگو برائی کی صورت میں وہ کیا کہتے ہیں اس پردے میں رکھی جائے گی جس میں برائیاں رکھی جائیں گی. اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ محفوظ قلم ہیں؟ آپ جو سنتے ہیں نا، یہ دیکھا جائے گا کہ یہ آپ سنتے ہیں اور سن کے داد دیتے ہیں، دونوں ہاتھ کھڑے ہو کے کھڑا کر کے کبھی خود نشست سے اٹھ کے جو داد دیتے ہیں نا، یہ آپ کی داد بھی تلے گی. آپ نے اگر حق اور سچ کی داد دی ہے، یہی آپ کی داد نیکیوں کے پردے میں رکھی جائیں گی. اور اگر کسی گمراہ کن گفتگو کرنے والے کو داد دی ہے، یہ ایک برائی ہے، وہ برائی والے پردے میں رکھی جائے گی. تلاوت کر کے صرف مرحوم کی روح کے لیے ہدیہ کرنے کے لیے نہیں ہے،
تعاونوا علی البر والتقوی. یہ کوئی روایت بھی نہیں ہے کہ آپ کہنا اس کا راوی کون ہے، شیعہ تھا، سنی تھا، سچ بولتا تھا، جھوٹ بولتا تھا. ہمارے علماء اس کے مطابق اگر کنفرم ہو کہ ایک راوی تھا سنی لیکن جھوٹ نہیں بولتا تھا، اس کی روایت کو لیتے ہیں ہمارے علماء. روایت کے بارے میں جو سوال پیدا ہوتا ہے اس کے راوی سچ تھے، جھوٹ تھے، شیعہ تھے، سنی تھے. اور بھائی قرآن کی ایک ایک آیت کی ماتھے پر لکھا ہوا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ تعاونوا علی البر والتقوی. نیکی کے کام میں، تقوی والے کاموں میں تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اگر کوئی گناہ کر رہا ہے یا کسی پر ظلم اور ستم جا رہا ہے اس کے ساتھ تعاون مت کرو. جی غلط گفتگو کرنا، گمراہ کن گفتگو کرنا فعل حرام ہے، اور گمراہ کن گفتگو کرنے والے کو داد دینا یہ بھی تعاون علی الاثم کے زمرے میں آتا ہے اور بدترین گناہ ہے. کسی کو گمراہ کرنا بھی بدترین گناہ ہے، اور گمراہ کرنے والے کو داد دینا یہ بھی. ہاں اگر آپ نے صحیح گفتگو کرنے والے کی آپ کو داد دی ہے، یہ آپ کا داد کا عمل نیکیوں پر پڑھنے میں رکھا جائے گا. اور اگر غلط گفتگو کرنے والے، عقیدہ بگاڑنے والے کو اس میں رکھا ہے تو آپ کا یہی داد کا عمل کدھر رکھا جائے گا؟ برائیوں کے پردے میں. اچھا جی، مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک پڑھنے والا ہوتا ہے، ایک سننے والا ہوتا ہے، اور ان دونوں سے پہلے بانی ہوتا ہے. بانی مجلس کا اہتمام کرے گا تو پھر کسی کو بلائیں گے نا ڈوڈیال سے یا اسلام آباد سے، تب سامعین آئیں گے، تب پڑھنے والا آئے گا نا. اور کوئی مجلس کے خراجات برداشت کرنے والا بانی نے اگر کسی مصلح کو بلایا ہے، آپ کی عقیدہ کو درست کرنے والے کو بلایا ہے، آپ کو آپ کی شرعی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرنے والے کو بلایا ہے، بانی کا یہ عمل یہ کیونکہ پڑھنے میں رکھا جائے گا. جی اور اگر کسی گمراہ اور گمراہ کن کو بلایا ہے، کل پتہ نہیں میں نے عرض کیا تھا، میں نے خود کانوں سے سنا، ایک بندے کہتا ہے میں نے پورے قرآن میں وہ آیات کو چھان مارا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز پڑھنے والے پر لعنت بھیجی ہے. اس کو بلائیں گے تو یہ اس کو بلانا یہ آپ کا عمل نیکیوں کے پڑھنے میں رکھا جائے گا. میں نے خود سنا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو حضرت عباس نے پیدا کیا ہے. یہ تو کوئی کسی مینٹل ہسپتال میں زیر علاج پاگل بھی نہیں کہہ سکتا یہ بات. حضرت عباس کے والد گرامی علی کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ کو علی کے بیٹے نے پیدا کیا. یہ پاگلوں والی باتیں ہیں، پاگلوں والی. یہی تو ہماری بدنامی کے باعث بن رہے ہیں. انہی کی وجہ سے ہم کو کافر کہا جا رہا ہے، انہی کی وجہ سے ہم کو مرتد کہا جا رہا ہے. ابھی گاڑی میں آتے وقت میرے بزرگوں عزیزوں ایک کلپ سنی ہے، میں نقل کفر کے طور پر بیان نہیں کر سکتا. وہ حد سرائی کر رہا ہے خدا، اور لوگ اس کو جو ہے نا وہ داد دیتے ہیں. ایسے آدمی کو اگر بانی بلائے گا، یہ اس کو بلانا، مجلس کا اہتمام کرنا کتنے لوگوں کی گمراہی کا باعث بن رہا ہے. لوگوں کو گمراہ کرنا یہ وہ گناہ ہے جو قابل بخشش بھی نہیں ہے، قابل بخشش نہیں ہے. ایک شخص نے غالباً بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، وہ کوئی جائز کاروبار شروع کیا، اس کو نقصان ہو گیا کاروبار میں. پھر اس نے سوچا بھائی یہ اس نے بہت محنت کی ہے، کوئی پرافٹ جو ہے نا وہ نہیں ملا، تو کوئی ناجائز کاروبار کرتے ہیں. ناجائز کاروبار کے نمونہ کو سے بہتر جانتے ہیں، حرام گوشت کا گوشت بیچا، یہ پتہ نہیں منشیات کا کاروبار کیا وغیرہ وغیرہ. سودی کاروبار، مثلا پیسہ اور کچھ بھی نہیں، اس کا بہت پیسہ ہے، 1 لاکھ دیا پتہ نہیں 100 لاکھ وصول کیا، 2 لاکھ دیا پتہ نہیں 2.5 لاکھ وصول کیا. سودی کاروبار ہے نا. اچھا اس میں بھی نقصان ہو گیا. شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا ہوا ہے. جب آدم کے لیے سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں جنت سے نکالا نا، کہا یہ دیکھو
یہ جس آدم کے لیے سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں سزا کے طور پر تجھے جنت مجھے نکالا ہے نا، میں تیرے صراط مستقیم کے اوپر بیچ چوراہے کے کھڑے ہو کے اسی آدم کے اولاد کو گمراہ کروں گا، پیش نماز کو محراب عبادت میں گمراہ کروں گا، خطیب کو منبر پر گمراہ کروں گا، دکاندار کو مارکیٹ میں گمراہ کروں گا، سرکاری کو افسروں کو دفاتر میں گمراہ کروں گا۔ روایات میں ہے جس طرح آپ کی رگوں میں خون دوڑتا ہے نا، اس کو اتنے اللہ تعالیٰ نے اختیارات دی، دل و دماغ کے اندر وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ شیطان نے جب دیکھا کہ اس نے جائز کاروبار بھی کر لیا، نقصان ہوا، ناجائز کاروبار بھی، اس کو اچھا موقع ہے اس کو گمراہ کرنے کا، تاک میں رہتا ہے ہمیشہ، تاک میں۔ اسے جا کے کہا تم نے دونوں قسم کے کاروبار کر کے دیکھ لیا نا، جائز میں بھی تمہیں نقصان ہو گیا، ناجائز میں بھی، میں تمہیں ایک انتہائی پرکشش کاروبار بتاتا ہوں جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا تو تصور ہی نہ کرو۔ کیا کرو بھائی؟ کہا ایک نیا دین کیا کرو، ایسا دین کہ جس پر عمل کر کے جنت میں جانا آسان ہو۔ اس نے نئے دین کے اپنے مریدین کو جمع کیا اور وہ نئے دین کا اعلان کر دیا۔ لائن لگ گئی مریدوں کی، پیسے کی ریل پہ اس کو سنبھالا نہیں دیا اسے پیسہ۔ اس کو پھر خیال آیا اگر مسلمان تھا، خدا رسول قیامت قبر دوزخ جنت، پشیمان ہو گیا، پشیمان۔ پھر سب کو جمع کیا اور سب کو جمع کر کے اعلان کیا، دیکھو بھائی یہ جو میں نے دین کا، جس نئے دین، آسان دین کا تعارف کرایا تھا وہ میرا من گھڑت تھا، اصل دین وہی ہے جس پر تم پہلے عمل کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا نہیں تو بات والا ٹھیک ہے۔ انسان فطری طور پر آرام طلب ہوتا ہے، آرام طلب۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ قابو سے باہر ہو گئے ہیں، کیا کریں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ کیا کریں؟ ریاض الجنت میں ستون ابو لبابہ ہے نا، جس کا دوسرا نام ستون توبہ ہے، اس کو کیوں کہتے ہیں ستون ابو لبابہ؟ آن حضرت نے لشکر اسلام کو ایک جنگ کے لیے بھیجا تھا، اس میں یہ نہیں کیا تھا، پھر پشیمان ہو گیا اور لا کے اپنا آپ کو اس ستون سے باندھا اور کہا کہ جب تک اللہ تعالی میری معافی کا اعلان نہیں کرے گا میں یہ رسی یا اپنے زنجیر نہیں کھولوں گا۔ اللہ نے اس کے توبہ کو قبول کیا اور رسول خدا پر وحی نازل فرمائی، ہم نے ابو لبابہ کے گناہ کو معاف کر دیا ہے، آپ خود اپنے تخت مبارک سے جا کے رسی کھول دیں۔ آیت اگر آپ کو یاد ہے، مجھے یاد نہیں، آیا ہے باقاعدہ۔ اچھا اس نے بھی وہ سنا ہوا تھا شاید، اس نے بھی کیا کیا، اس طرح کا جو ہے نا وہ طریقہ اختیار کیا، ایک اتنی بڑی لمبی کیلی کو دیوار میں گاڑ دیا اور ایک زنجیر لوہے کی لے کو اس کا ایک سرا اس کیل میں باندھا، ایک سرا اپنی گردن میں، اور کہا جب تک ابو لبابہ کی طرح میری مغفرت اور عفو کا خدا کی طرف سے اعلان نہیں ہوتا اس وقت تک میں اس کو نہیں کھولوں گا۔ وہ کسی آیت کے نازل ہونے کی انتظار میں تھا، نبی پر آیت نازل ہو گئی اور اللہ نے اس نبی سے کہا میرے نبی اس بندے سے جا کر کہو جب تک وہ سارے لوگ ہدایت یافتہ نہ ہوں جو تمہاری وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں، تیری توبہ کو کبھی قبول نہیں کریں۔ بہار میں ہے یہ روایت، ساتھ ساتھ یہ بھی ہے وہ تمام لوگ جو تیری وجہ سے گمراہ ہو گئے اور ابھی دنیا میں نہیں رہے۔ یہ لاہور میں فیا کھڑی تھی نا جامع منتظر میں، دو پاکستان کے ٹاپ کے پنجاب کے خطبہ، ان کی آواز بھی محفوظ ہے، انگوٹھے بھی محفوظ ہیں، ہم آئندہ اس طرح کی گمراہ کن گفتگو نہیں کریں گے، مراجع کے خلاف نہیں بولیں گے، کیسٹیں بھر بھر کے تقسیم کریں گے تاکہ اگر ہماری تقریروں سے کوئی گمراہ ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور جو تمہاری تقریریں سن کے گمراہ ہو کے مر گئے ان کا کیا کرو گے؟ برزخ میں جا کے ان کو ٹھیک کرو گے؟ انتہائی خطرناک کام ہے کسی کو گمراہ کرنا۔ درود بھیجیے محمد والا۔
اعمال تلیں گے. اصل میں یہ پوری جو ہے نا تقریباً پونے گھنٹے کی گفتگو یہ ایک روایت سنانے کی خاطر. اتنی لمبی گفتگو تھی لیکن میرا خیال اتنے بھی یہ گفتگو بھی فائدہ سے خالی نہیں تھی. اعمال تلیں گے. یہ زندگی بھر دنیا میں جو کوئی محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتا ہے نا، مغرب میں ہو یا مشرق میں ہو، اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں سونپی ہیں نا. اب پتہ نہیں ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں ہے، ملینوں میں ہے. کچھ فرشتے پوری دنیا مغرب مشرق میں پھیلے ہوئے ہیں. ان کا کام یہ ہے جہاں کہیں بھی کوئی بیٹھ کر محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتا ہے وہ صلوات لا کے رسول خدا کی خدمت میں پیش کرتا ہے. اس کا کام وہ آپ کو بات محفوظ ہے. روز قیامت آن حضرت کے سامنے ایک بندے کے اعمال تولے جائیں گے. آپ دیکھیں گے اس کے نیکی کا جو پلڑا ہے نا وہ بھاری ہے، اپنا ہلکا ہے. برائیوں کا پلڑا ہلکا ہے. آپ آگے بھی پڑھیں گے اور اس بندے خدا کے صلوات کا جو ثواب حضرت کے بعد محفوظ ہوگا وہ چند صلوات یا اس کا ثواب اس کی نیکی والے پلڑے میں رکھیں گے. وہ برائی کا پلڑا اٹھنا شروع ہو جائے گا اور نیکی کا پلڑا زمین پر بیٹھا. اسی وجہ ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 91 میں ہے اثقل الاعمال عند اللہ الصلاۃ علی محمد و آل محمد. خدا کے نزدیک سب سے وزنی عمل محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا ہماری تمہید بہت لمبی ہو گئی. ہمیں 3 اس وقت محاذ ہمارے مقابلے میں کھلے ہوئے ہیں. ایک بے بنیاد گھنٹے کا محاذ، دوسرا یہ جو گمراہ کو منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں نا، نماز کے خلاف بولتے ہیں. میں آبائی عالی کی گفتگو سن رہا تھا. فقہ کسی بھی ہماری فقہ کی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں نا، توضیح المسائل، منہاج الصالحین، شرح العلماء، تحریر الوسیلہ، یہ تقریباً فقہ کے جو مسائل ہیں نا پانی کی قسموں سے تقسیم ہوتے ہیں. پانی یا جاری ہے یا آب قلیل ہے یا کور ہے. جاری پانی میں پاک کرنے کا یہ طریقہ ہے، کور سے پاک کرنے کا یہ طریقہ ہے، لوٹے کے پانی سے پانی یہ طریقہ. یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور وہ میراث، حدود اور تعزیرات. حدود کسے کہتے ہیں بریکٹ میں بتا دوں، ان سزاؤں کو کہتے ہیں جن کا خدا نے قرآن میں ذکر کیا، معین فرمایا. زنا کرنے والا شادی شدہ ہے اس کو سنسار کرو، دفن کر کے پتھر مار مار اس کو جان سے مار دو. غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے مارو. چور مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹو. یہ قرآن کی آیات ہے نا، الزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زانی مرد ہو یا عورت ہو ان دونوں میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. اگر شادی شدہ ہے تو البتہ پاکستان میں یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. تعزیرات کسے کہتے ہیں؟ وہ سزائیں جو شریعت میں مقرر نہیں ہیں. حاکم شرع اپنی ثوابین کے مطابق وارننگ کے طور پر یا تنبیہ کے طور پر 5، 10، 15 کوڑے یا تازیانے جو مارے جاتے ہیں اس کو تعزیرات کہتے ہیں. حدود یعنی پانی کی قسموں سے شروع ہوتے ہیں مسائل اور حدود و تعزیرات پہ جا کے اختتام پذیر ہوتے ہیں. ہماری کل فقہ سے متعلق جو روایات ہیں نا، میں آپ سے درخواست کروں گا اس بندے کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ فقہ سے متعلق ہماری جو روایات ہیں، عقائد نہیں، توحید، نبوات، امامات نہیں، فقہ سے متعلق روایات کی تعداد 60,000 ہے. 60,000. ان 60,000 میں سے 1/3 20,000 کا تعلق امام سے اور مقدمات نماز، وضو، استقبال القبلہ،
مقدمات الصلاۃ، شرائط نماز، مقارنات الصلاۃ، آپ اندازہ لگائیں نا، یعنی 20,000 فقہ سے متعلق روایات میں سے 60,000 میں سے 20,000 کا تعلق نماز سے ہے۔ یار یہ سارا ڈرامہ ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے نماز کی۔ اس بندے خدا کے مطابق وہ جس پر نماز پر خدا لعنت بھیجتا ہے، اور 60,000 میں سے 1/3 وہ نماز کے بارے میں ہے، نماز کے بارے میں ہے۔ وہ نماز کے صبح منافقین اٹھا کے دیکھیں نا جی، منافقین کی علامات میں سے ایک علامت نماز کے معاملے میں سستی ہے۔ نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا اگر منافق کی علامت ہے، سیرے سے نہ پڑھنے والوں پکا مومن ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ تو قرآن ہے نا۔ اچھا یہ ایک مسئلہ تھا، یہ سارے جوڑ کے سوچنے والی بات ہے کہ یہ راستہ جو ہے نا، یہ گمراہ کل لوگوں کا راستہ جو سراسر قرآن کے خلاف، اہل بیت اطہار کے مستند روایات کے خلاف، 20,000 روایات جس عبادت کے بارے میں ہیں اس کے خلاف بڑی تجریح سے آگے منبر سے اس کے خلاف بولا جا رہا ہے، سر جوڑنا ہے۔ اور آخری کیا ہے ہمارا؟ ہم امیر المومنین کو رسول خدا کے بعد اپنا امام، جانشین، وسیع اور پیشوا مانتے ہیں۔ یہ آخری مسئلہ ہے۔ بس اس سلسلے میں ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میرا خیال میں وہ کافی ہے۔ ہمارے اہل سنت برادران کی توجہ موجود ہے۔ ایک مرتبہ سلمان فارسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَصِيٌّ فَمَنْ وَصِيُّكَ؟ فیصلہ کن روایت ہے، فیصلہ کن، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی گزرا ہے، وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ آپ علی کے بارے میں کہتے ہیں، باقی مسلمان حضرت ابوبکر کے بارے میں کہتے ہیں، یہ لکل نبی وصی، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی گزرا ہے۔ فمن وصیُّک؟ آپ بتاتے جائیں آپ کا وصی کون ہے؟ اتنا بنیادی سوال ہے۔ یہ وقت فسکتا، اس وقت رسول خدا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سلمان کہتے ہیں فلما رآنی بعدو، بعد میں جب میں نے آن حضرت کو دیکھا، یہاں ہے آن حضرت نے جب مجھ سے پوچھا، مجھے دیکھا، تو میں نے میرے رسول خدا سے سوال کیا تھا آپ کا وصی کون ہے؟ ابھی جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو رسول خدا نے مجھ سے ایک اور سوال کیا، اسی سے ریلیٹڈ۔ کہا سلمان اتدری، تمہیں معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ کا وصی کون تھا؟ میں نے کہا یوشع بن نون تھا۔ میں تصور میں زیارات کے لیے گیا تھا کاظمین میں، حرم امام موسیٰ کاظم امام محمد تقی کے بالکل نزدیک 1 کلومیٹر شاید فاصلہ ہے، اور جناب یوشع بن نون کا مزار ہے، زیارت ہے ان کی، یوشع بن نون۔ میں نے کہا حضرت موسیٰ کے وصی کون تھے؟ یوشع بن نون۔ پھر رسول خدا نے سلمان سے پوچھا، اچھا یہ بھی پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے اور بھی حوالی اصحاب تھے، سب کو چھوڑ کے صرف یوشع بن نون کو کیوں اپنا وصی بنایا؟ سلمان کہتے میں نے عرض کیا لِأَنَّهُ كَانَ أَعْلَمَهُمْ، اس لیے کہ یوشع بن نون جو ہے اس کا علم باقی حضرت موسیٰ کے حوالی اصحاب سے اس کا علم زیادہ تھا۔ یہ معیار تو سلمان کی زبان سے اگلوا کے پھر رسول خدا نے فرمایا فوصی، میرا وصی، وخیر من ترکت بعدی، اور میرے بعد سب سے افضل الذی یقضی دینی، وہ جو میرے قرضے بھی ادا کرے گا، میری امانتوں کو بھی لوٹائے گا، وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تو میں نے بطور تبرک عرض کیا ہے، یہ ایک سوشل میڈیا پر یہ بات چلی ہوئی ہے، میں نے ابھی لکھ ان کو بھیج دیا ہے، وہ ایک گروپ کو پتہ نہیں ادبی مذہبی سوالات جوابات، ابھی تک ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ حیوانات سے تشبیہ دے چکے ہیں۔ میں نے کہا یار اس قسم کے حساس اور نازک مسائل کو
سوشل میڈیا پر نہ چھیڑا جائے، یہ اس کا فائدہ نہ ہونے کے برابر ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ اس طرح اشتعال پھیلے گا، وہ ایک بندہ لندن میں بیٹھا ہے، موبائل نمبر لندن کا ہے، وہاں سے ایک بات کرے گا، کسی کی توہین کرے گا، نزلہ پاکستان میں گرے گا، ایک بندہ ایویں ہی مارا جائے گا۔ کشتی کیا اس بیچارے نے؟ میں نے آپ کو معذرت بہت وقت دیا ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ جو 3 محاذ ہیں نا، ان میں ہمارے لیے سب سے زیادہ حساس نقصان دہ محاذ یہ ہے جو اپنے اس منبر حسینی پر بیٹھ کے یا تشیع کے خلاف انہوں نے کھولا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محمد و آل محمد کی طفیل میں ہدایت دے جی، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ احیاء امر اہل بیت کی تعلیمات کو سیکھ کے اور ان کو دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا آج جی چاہتا ہے، بہت سارے مومنین نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، مریض ہیں، حاجت مند ہیں، مقروض ہیں، ایک ایسی ہستی کو ہم آج وسیلہ بنائیں گے جن کے حرم کے صدر دروازے پر لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا باب الحوائج۔ میں 1969 سے 75 تک نجف میں رہا ہوں۔ نجف میں عراق میں 3 ہستیاں باب الحوائج کے نام سے مشہور ہیں۔ ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ادھر بھی لکھا ہوا السلام علیکہ یا باب الحوائج۔ ایک میرے اور آپ کے 6 مہینے کے آقا باب الحوائج ہے، اور ایک علمدار حسین۔ بعد واقعہ کربلا کے تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے، اگر کربلا کے واقعے میں بنی ہاشم کے 3 جوان موجود ہوتے اور شریک ہوتے، یہ تاریخ کے صفحات پر واقعہ کربلا ایسا نہ ہوتا جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ایک محمد بن حنفیہ، دوسرا مسلم بن عقیل اور ایک علمدار حسین۔ یہ تینوں ہوتے اور ان کو کھلی اپنی شجاعت کے مظاہرہ کا موقع ملتا، یہ نقشہ ایسا نہ ہوتا۔ اور ایک عباس اگر موجود بھی تھے، اس کو بھی لڑنے کا اس طرح موقع نہیں ملا جس طرح وہ لڑنا چاہتے تھے۔ ہم سب کی خلقت کا ایک مشترک مقصد ہے، جنات اور انسانوں کی خلقت کا ایک مشترک خلقت ہے۔ ہم سب کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن عباس کی خلقت میں ایک خاص مقصد شامل ہے، وہ کسی کی خلقت میں بھی نہیں ہے، کسی کی خلقت میں یہ نہیں ہے۔ خاتون جنت کی رحلت کے بعد اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ عقیل، تم عربوں کے حسب نسب اور ان کی مزاج خصوصیات سے آگاہ ہو، مجھے ایک ایسے غیرت مند اور طاقتور خاتون کا انتخاب کر جو کربلا میں میرے بیٹے حسین کا کام آئے۔ علمدار حسین کو اپنی خلقت کے غرض کا احساس تھا۔ ایک مرتبہ اجازت لی، طلب کی، اجازت نہیں دی، دوسری دفعہ اجازت طلب کی، اجازت نہیں دی، اور آخری دفعہ یعنی ان الفاظ میں اجازت طلب کی جو واقعی علمدار حسین کے شایان نشان ہیں۔ کیا فرمایا؟ لقد ضاق صدری یا ابا عبداللہ، فرزند پیغمبر اب میرے صبر کا دام پیمانہ لبریز ہو چکا، میرا سینہ پھٹا جاتا ہے، میرا سینہ تنگ ہوا جاتا ہے۔ اريد ان انتقم من هؤلاء المنافقین، ان منافقین سے انتقام لینا چاہتا ہوں، اکبر کا، قاسم کا، آپ کے باوفا اصحاب کا۔ امام نے فرمایا عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے، تو بھی اگر چلا گیا میرے لشکر کا شیر اعظم منتشر ہو جائے گا۔ بہت محفوظ تجزیہ کیا کسی نے، عباس کو بھی پتا تھا میں آخری شہید ہوں، اور خیروں میں یا امام زین العابدین ہیں یا امام محمد باقر ہیں جو 3 سال کا، 4 سال کا یا 5 سال کا ہے جی۔ اور امام کو بھی پتا ہے کہ اب سوائے عباس کے
کوئی بھی، نہ کوئی صحابی باقی ہے، نہ اولاد، نہ کوئی بھانجا، نہ کوئی بھتیجا، سا لشکر ہے کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں تو میرے لشکر کا عقدار ہے۔ بہت پیارا تفسیر کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس لیے امام نے فرمایا میرے لشکر کا شیر عظم منتشر ہو جائے گا، امام کی نظر میں اکیلا عباس لشکر کا، اکیلا عباس کو لشکر کی حیثیت دیتے تھے مظلوم کربلا۔ بہت دیر اصرار کیا، اجازت مل گئی اور کہا کہ عباس اگر جانا ہے دیکھو وہ یہ خیموں سے العطش اور العطش سزائیں بلند ہیں، ان پیاسے بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل مشک سکینہ کو تھمایا۔ علی نقی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے امام نے مشک سکینہ اپنے علمدار کو تھما کے عباس کو پابند کر دیا۔ اب عباس اس طرح نہیں لڑ سکے گا جس طرح وہ لڑنا چاہتا تھا۔ یہ کہنا آسان ہے، 4000 کا پہرا تھا، 4000 کے لشکر کو ایک علی کی یادگار نے ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد مشک سکینہ کو ایسی جلدی جلدی میں کنارے سے ساحل سے نہیں بھرا، فرات کے اندر اتنے آگے نکل گئے، فرات کا پانی علمدار حسین کے گھوڑے کے پیٹ کو چھوتا تھا۔ پانی کو اٹھایا، بعض روایات میں فذکر عطش حسین و اطفالہ، حسین اور حسین کے چھوٹے چھوٹے وہ ان کی عطش کی آوازیں ابھی بھی عباس کی کانوں میں گونج رہی تھی۔ فربطنا من یدہ، پانی کو گرایا، مشک سکینہ کو بھر کے خیمگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کیا کچھ ہوا وہ میں تفصیل آپ کو نہیں بتاتا، نہیں بتا سکتا۔ آپ جائیں نا حرم عباس کے وہ صدر حرم کے باہر وہ شارع علقمہ ہے، شارع علقمہ، اس پر کئی ہوٹل ہیں، اسے تھوڑا سا آگے جائیں شارع علقمہ کے، وہ ایک کے اوپر کتبہ لکھا ہوا ہے، اس پر لکھا ہوا ہے اِلَى کَفِّ الْعَبَّاسِ الْأَيْمَنِ، یہ راستہ اس جگہ پر جاتا ہے جہاں عباس کا دایاں شانہ قلم ہوا تھا۔ تھوڑا سا آگے جائے لکھا ہوا ہے اِلَى کَفِّ الْعَبَّاسِ الْأَيْسَرِ، یہ راستہ اس جگہ پر جاتا ہے جہاں عباس کا بایاں شانہ قلم ہوا۔ دایاں شانہ قلم کروانے کے بعد اشیاء سے کہتے ہیں واللہ ان قطعتم یمینی فإنی احامی ابدا عن دینی، کیا ہوا اگر تم نے میرا دایاں ہاتھ کاٹ دیا ہے، میں عباس جب تک زندہ ہے اپنی دین کی حمایت کروں گا، اس نبی کے نواسے کی حمایت کروں گا جس کو دشمن بھی صادق اور امین کہتا تھا۔ دونوں باتوں کٹوا کے نواسے پیغمبر کے فضائل بیان کر رہے ہیں، دونوں شانے کٹوا چکے ہیں، مشک سکینہ کو دانتوں میں لیا ہوا ہے اور خیمگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک تیر آیا، مشک سکینہ کو لگا، پانی بہ گیا، کاش ستم کا سلسلہ یہیں پر رک جاتا۔ ایک غالب نے آگے بڑھ کے سر مبارک پر گوزگوار کیا۔ آئیے عزادارو، باقی مسائب آپ کی مادر گرامی ام البنین سے سنتے ہیں، جنت البقیع کی دھوپ میں بیٹھ کے اپنے 4 بیٹوں کے مرثیے پڑھا کرتی تھی۔ مروان جیسا سنگ دل جب ان مرثیوں کو سنتا تھا اسے بھی رہا نہیں جاتا تھا۔ اس نے کہتی مدینہ والو، تمہیں پتا ہے میرا نام ام البنین نہیں ہے، میرا نام فاطمہ ہے۔ میں اپنے 4 شیر جیسے بچوں کی وجہ سے ام البنین کہلاتی تھی۔ آج کے بعد جس نے مجھے بلانا ہو، پکارنا ہو، فاطمہ کے نام سے پکارے۔ ام بنین کا لفظ سنتی ہوں مجھے اپنے 4 شیر جیسے بچے یاد آتے ہیں۔ پھر بیٹے سے مخاطب ہو کے فرماتی بیٹے عباس، مجھے پتا ہے تو کتنا بہادر تھا، مجھے معلوم ہے تو کتنا طاقتور تھا، مجھے بتایا گیا تمہارے ساتھ کے ایک سپاہی نے آگے بڑھ کے تیرے سر پر گوزگوار کیا، میں سمجھ گئی اس وقت تیرے بدن پر تیرے بازو نہ ہوں گے، ورنہ کسی کی کیا مجال تیرے دونوں بازو سالم ہوں اور کوئی سپاہی اتنا قریب آ سکے تیرے سر پر گوزگوار کرے۔ اس گز کے لگنے کے بعد پھر زین فرس پر سنبھل نہ سکے، آقا کو پکارا ادرکنی یا مخام، آئیں امام، عرض کیا آقا آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں مگر ایک آنکھ میں تیر پہ وسط ہے، دوسرے میں خون ہے، خون کو صاف کیا، زیارت ہوئی، دونوں ہاتھ
میرے اور آپ کے مظلوم امام نے عباس کے بدن کے نیچے رکھے. فرمایا آقا کیا کرنے لگے؟ کہا اور شہداء کی طرح تمہیں خیمگان لے جانے کی کوشش کرتا ہوں. فرمایا میں آپ کو آپ کی جد کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے یہ رہنے دیجئے جو آخر سب کو میں لے گیا ہوں. کہا میں آپ کی بیٹی سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، انی استحی من امتک السکینہ. ہاں امام نے نہیں اٹھایا. علم کو لے کے امام علیہ السلام آئے. اب خدا رحمت کرے عرب شاعر پر جس نے عباس کے بعد جو کربلا کا منظر تھا نا اس کو پیش کیا ہے میدان کربلا کے ماؤں. الیوم نامت اعین بک لم تنم، اے علمدار حسین آج کے بعد تیری شہادت کے بعد عمر سعد کے سپاہی جو تیرے تصور سے سو نہیں سکتے تھے سکون کی نیند سوئیں گے. وَتَفْتَحَتَ الْأُخْرَى فَأَنْتَ مَنَامُهَا، مگر حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے یہ مخدرات عصمت طہارت جو تیرے تصور سے جی رہی تھی آج کے بعد ان کو سونا نصیب نہ ہوگا. صادق نجمی مرحوم نے ایک کتاب لکھی ہے سخنان امام حسین، اور مولانا علی مرتضیٰ زیدی نے خطبات امام حسین کے نام سے اس کا ترجمہ کیا ہے. انہوں نے علمدار حسین کی شہادت کے باب میں لکھا ہے کربلا کے ایک شخص نے علمدار حسین کو خواب میں دیکھا. فرمایا کہ اے فلان فلان کربلا کا جو خطیب ہے نا اس سے کہو تم جب میرے مصائب پڑھتے ہو مصائب میں میرے عطاداروں کو سارے مصائب نہیں سناتے، مکمل مصائب سنایا کرو. عرض کیا مولا میں کی مجلسی پہ جاتا ہوں وہ پڑھتے ہیں دایاں شانہ قلم ہو گیا بایاں شانہ قلم ہو گیا، مشق سکینہ چھن گیا، سر پر گرد کا وار ہوا اور مصیبت نہیں پڑھتے. کہا اسے جا کے کہو آئندہ جب میرے مصائب پڑھو میرے عزاداروں سے ایک سوال کرو. اور جب کوئی انسان کسی بلندی سے زمین کی طرف آتا ہے کسی سواری سے پشت سے گرے طرف سے گرے کسی پہاڑی سے گرے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. تو ذرا تصور کرو جس کے دونوں شانے قلم ہو گئے ہو وہ زمین پر گرا ہوگا کیسا گرا ہوگا. اللہ افرق اللہ سن الدہر انتحکر وآل محمد المومن قد قدروا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا محمود حق محمد